جی میں سب سے پہلے تو سر آپ دوستوں کا شکر گزار ہوں، اور پھر جتنے بھی دوست اس وقت ہمیں دیکھ رہے ہیں سن رہے ہیں، میں سب دوستوں کا بہت مشکور ہوں۔ انڈیا سے کچھ دوست ہمیں دیکھ رہے ہیں، پاکستان سے یا کہیں سے بھی دیکھ رہے ہیں، تو ہم تمام اپنے بھائیوں کے شکر گزار ہیں، مشکور ہیں۔ تو علی رضا صاحب آپ تھوڑا اونچی آواز میں بات کریں، آپ کی آواز جی کم جی، آ رہی ہے۔ میں اپنا مقدمہ رکھتا ہوں، مدعا میں اپنا رکھتا ہوں، لیکن جس طرح کا مقدمہ سمیر بھائی نے رکھا ہے کہ انہوں نے پہلے اسلام پہ کرٹیسائز کیا، حالانکہ انہوں نے اپنے کریٹر کے ایٹریبیوٹس بتانے تھے اور اس کی صفات بتانی تھیں، انہوں نے کوئی صفت بتانے کی بجائے اسلام پہ کرٹیسائز کرنا شروع کر دیا۔ خیر قطع نظر اس کے، میں اپنے ٹائم میں جا کے جب اس کا ریبٹل کرنا ہوگا تو میں وہاں پر بات کروں گا۔ ویسے تو انہوں نے جو اسٹینڈ لیے ہیں وہ آپ سب کے سامنے آ ہی چکے ہیں، اور میں کریکشن کرواتا چلوں، میں بھی جتنا مطلب انہوں نے سمیر بھائی نے شروع میں ٹائم لے لیا نا کہ اسلام پہ کرٹیسائز کر رہے تھے، تو میں آپ کو بتا دوں کہ سمیر بھائی جس کو آپ نیچر کہہ رہے ہیں نا کہ یہ چاند نیچر ہے، یہ سورج نیچر ہے، تو اپنی کریکشن کیجیے گا۔ میں بڑا شوق ہوا ہوں کہ آپ کو ابھی تک یہ آئیڈیا نہیں ہے سمیر بھائی کہ نیچر کیا ہے اور نیچرل لاز کیا ہے اور نیچرل فینومینا کیا ہے، آپ ان سب چیزوں کو مکس کر رہے ہیں۔ خیر میں اپنے مقدمے کی طرف چلتا ہوں، یہ باتیں میں انشاءاللہ اپنے ریبٹل میں جا کے کروں گا۔ تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج جس ٹاپک پر مناظرے کے لیے میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں اس کا عنوان ہے الخالق، اور الخالق ہونے کے لیے اس کو کن صفات کا حامل ہونا چاہیے۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ میرا فریق مخالف بھی یہ تسلیم کرتا ہے کہ اس کائنات کو دیکھ کر الخالق کا انکار نہیں کیا جا سکتا۔ رہی بات کہ الخالق دراصل کون ہے، اس میں میرا اور میرے فریق مخالف کا کوئی اختلاف نہیں، یعنی میں اور میرے فریق مخالف ایک قوت کو تسلیم کرتے ہیں جس نے کائنات کو تخلیق کیا۔ میں کائنات کو تخلیق کرنے والی قوت کو اللہ کہتا ہوں، اور فریق مخالف اسے کریٹر کہتا ہے، اور جس کو اب انہوں نے نیچر کا نام دیا۔ یعنی قوت کو دونوں تسلیم کرتے ہیں ناموں کے اختلاف کے باوجود، اسی قوت کو تسلیم کرتے ہیں۔ اختلاف الخالق کے ہونے پر تو ہے ہی نہیں، ہمارا اصلی اختلاف، ہمارا اصولی اختلاف اس کی صفات میں ہے۔ میں یہ مقدمہ عقلی اور مشاہداتی ثبوتوں کے ساتھ پیش کرتا ہوں، اور ساتھ میں قرآن حکیم سے الخالق کی صفات پیش کروں گا جو کہ عین منطق اور مشاہدے سے ثابت ہیں۔ تو میں اپنی سلائڈ چلا دوں، ساتھ ساتھ میں آپ کو بتاتا چلوں۔ یہ کائنڈلی میری سلائڈ چلا دیجیے گا آزاد جی، کیونکہ فرینکفرٹ صاحب اس وقت ان کے پاس ایکسیس نہیں ہے، تو یہ میری سلائڈ ضرور چلا دیجیے گا۔ جی سب سے پہلا نقطہ جو ہمارا ہے وہ یہ ہے کہ الخالق کا اپنی مخلوق سے پہلے ہونا ضروری ہے۔ اگر الخالق یا جو کریٹر ہے وہ مخلوق سے پہلے موجود نہیں تھا تو کیسے ممکن ہے کہ وہ کوئی چیز کریٹ کر سکے؟ اور جب ہم اس کائنات کی بات کر رہے ہیں اور اس کائنات کے خالق کی بات کر رہے ہیں تو اس کائنات کے خالق کو کائنات سے پہلے موجود ہونا چاہیے۔ مثال کے طور پر ایک سافٹ ویئر بنانے کے لیے پہلے سے سافٹ ویئر انجینئر کے وجود کا ہونا ضروری ہے، تبھی تو سافٹ ویئر بنے گا۔ یہ مثال آپ کو محض سمجھانے کے لیے دے رہا ہوں، ورنہ خالق کا مقایسہ مخلوق سے نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ وہ ہر چیز کا خالق ہے، لہذا اس کی مثل کوئی چیز نہیں ہو سکتی۔ 57 نمبر سورہ الحدید آیت نمبر 3 میں الخالق کی اس صفت کا ذکر ہے، هو الاول والآخر، یعنی وہی اول ہے اور وہی آخر ہے، یعنی وہ اپنی مخلوقات سے پہلے موجود تھا۔ یعنی سب سے پہلے الخالق کو کائنات کو تخلیق کرنے والے کے لیے الاول ہونا شرط ہے، اس کا اس کائنات سے پہلے ہونا، الاول ہونا ضروری ہے۔ اور یہ بات منطقی اور مشاہداتی ہے کہ خالق مخلوق سے پہلے موجود ہوگا، جبھی تو وہ کوئی چیز تخلیق کر پائے گا۔ اگر خالق موجود ہی نہیں ہے تو کس طرح ممکن ہے کہ وہ کوئی مخلوق بنائے؟ اب ذرا توجہ فرمائیے گا، کیونکہ میں دوسری اہم صفت کا ثبوت پیش کرنے جا رہا ہوں، اور وہ دوسری اہم صفت جو ہے سلائڈ پہ، ہاں، الخالق کا، یہ میں نے اپنی آپ نے اسکرین بند کر دی میری، یہ سلائڈ کائنڈلی چلائیے گا آزاد جی۔ ہاں، الخالق کے لیے العلیم ہونا ضروری ہے، یعنی وہ اپنے علم کے ساتھ خلق کرے۔ اگر اس کے پاس علم نہیں ہوگا تو وہ کوئی کارآمد چیز بنانے کی صلاحیت نہیں رکھ سکتا۔ دنیا میں ہم دیکھتے ہیں ہر صاحب علم جو اپنی فیلڈ میں مہارت رکھتا ہو وہ ہی اپنے علم سے نئی چیزیں تخلیق کر سکتا ہے۔ جاہل سے اس کی توقع رکھنا خود جہالت ہوگی کہ وہ بغیر علم کے کارآمد اشیاء تخلیق کرے، یا ایک پاگل شخص جس میں علم نہیں ہے، عقل نہیں ہے، وہ کیسے کوئی گاڑی یا ٹرین بنا سکتا ہے؟ دوسرے لفظوں میں تخلیق کرنے کے لیے علم کا ہونا بہت ضروری ہے، علم کے بغیر کوئی کارآمد چیز نہیں بن سکتی۔ کائنات کا بننا تو ویسے ہی محال ہوگا،
لہذا الخالق کو خلق کرنے کے لیے العلیم ہونا بھی ضروری ہے۔ اگر وہ العلیم نہیں ہوگا تو وہ کائنات کا خالق نہیں ہو سکتا۔ 67 نمبر سورہ، سورہ الملک، آیت نمبر 14، کیا جس نے پیدا کیا اس کو علم نہیں، حالانکہ وہ بڑا باریک بین اور باخبر ہے۔ الخالق کے لیے پہلے موجود ہونا ضروری ہے، پھر اس کا علیم ہونا ضروری ہے۔ ان دو صفتوں کے ساتھ اگر ارادہ موجود نہ ہو تو موجود ہونے اور علم ہونے سے بات نہیں بنے گی۔ میں اپنی سلائیڈ نمبر 3 جو ہے اس پہ آ گیا کہ اس کے لیے تخلیق سے پہلے اس کو تخلیق کرنے کے لیے ارادے کی ضرورت ہوگی کہ وہ ارادہ کرے اور ارادتاً تخلیق کرے۔ ظاہری بات ہے اپنا لہذا الخالق جب تک ارادہ نہیں کرے گا تخلیق نہیں ہوگی، یعنی الخالق کے تخلیق کرنے کے لیے اس کا ارادہ کرنا ضروری ہے۔ ظاہری بات ہے توانائی کی سپلائی کے لیے ارادتاً پاور اسٹیشن بنائے جاتے ہیں۔ ایک پیپر پل سے لے کر ہوائی جہاز تک ہر چیز ارادے کے ساتھ بنتی ہے۔ جب اس کی مخلوق چیزیں ارادے سے بناتی ہے تو خالق سے بعید ہے کہ وہ بغیر ارادے کے تخلیق کرے۔ اسی صفت کا بیان 85 نمبر سورہ، سورہ البروج میں مذکور ہے۔ سورہ البروج آیت نمبر 13، یقیناً وہی خلقت کی ابتدا کرتا ہے اور وہی دوبارہ پیدا کرتا ہے۔ سورہ ہود آیت نمبر 107 کا آخری حصہ، بے شک آپ کا رب جو ارادہ کرتا ہے اسے خوب بجا لاتا ہے۔ 85 نمبر سورہ، سورہ البروج آیت نمبر 16، وہ جو ارادہ کرتا ہے اسے خوب انجام دینے والا ہے۔ یہ مشاہداتی ثبوت ہیں کہ تخلیق ارادے کے بغیر نہیں ہوتی۔ آپ نے دیکھا کہ قرآن حکیم نے اس منطقی اور مشاہداتی طرز کو اپنایا تاکہ سمجھنے میں آسانی ہو۔ اب میں آپ کی توجہ بہت ہی اہم صفت کی طرف دلوانا چاہتا ہوں جس کے بنا سب کچھ بیکار ہو جائے گا، اور وہ ہے قدرت کا ہونا۔ کوئی خالق موجود ہو، علم رکھتا ہو، ارادہ رکھتا ہو، قدرت نہ رکھتا ہو تو کوئی بھی چیز تخلیق نہیں ہو سکتی۔ یعنی الخالق کے لیے القادر ہونا ضروری ہے، ضروری نہیں ہے بلکہ شرط ہے۔ کسی بھی چیز کو بنانے کے لیے قدرت کا، اس کام کو انجام دینے کی قوت کا یا طاقت کا ہونا شرط ہے۔ لہذا یہ اتنی منظم کائنات متقاضی ہے کہ اس کا خالق القادر ہو۔ 29 نمبر سورہ، سورہ العنکبوت آیت نمبر 20 میں ہے کہ وہی تمام چیزوں پر قدرت رکھنے والا ہے۔ یہ وہ بنیادی صفات ہیں جن کا الخالق میں ہونا شرط ہے۔ اگر ان میں سے ایک بھی صفت موجود نہ ہو تو کارآمد تخلیق کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا۔ اب ہم جائزہ لیں گے، یہ بنیادی بات تھیں، یہ بنیادی صفات تھیں جن کا الخالق میں ہونا، جن کا کریٹر میں ہونا شرط ہے، ضروری ہے۔ اور اس چیز کا مشاہدہ کر سکتے ہیں کہ یہ چیزیں اگر انسان کے اندر موجود نہ ہوں تو ممکن نہیں ہے کہ انسان جو ہے وہ یہ میری اگلی سلائیڈ کائنڈلی چلا دیجیے گا، سلائیڈ نمبر 4 آپ نے چلائی نہیں، میں معذرت چاہتا ہوں، القادر والی تخلیق سے پہلے ارادہ ہوئی میری سلائیڈ، نیکسٹ سلائیڈ، ہاں، الخالق کے لیے القادر ہونا، ٹھیک ہے، یہ بات ہماری ہو گئی۔ اب آگے چلتے ہیں۔ یہ وہ چیزیں تھیں، میں سامعین کو بتاتا چلوں، سمیر بھائی کو بھی بتاتا چلوں کہ جب تک کسی مخلوق کے اندر یہ چیزیں، خالق کے اندر یہ چیزیں موجود نہ ہوں تو وہ کوئی چیز خلق نہیں کر سکتا، وہ کوئی چیز ایجاد نہیں کر سکتا۔ وہ انسان ہو، وہ کوئی بھی مخلوق ہو، اگر وہ کوئی چیز خلق کرتی ہے تو اس کے پاس یہ چاروں چیزیں ہوں گی، تبھی جا کے وہ خالق ہو سکتی ہے۔ تو الخالق کے لیے ضروری ہے کہ اس کے اندر یہ صفات بدرجہ اعلیٰ موجود ہیں۔ اب ہم جائزہ لیں گے کہ اس کا مخلوق سے کیا تعلق ہوگا، وہ مخلوقات کو کیوں خلق کرے گا۔ تو سب سے پہلے تو ہم جانتے ہیں کہ الخالق الاول ہے، العلیم ہے، المرید ہے اور القادر ہے۔ یہ چار صفات ہوں گی تب ہی وہ خالق ہوگا، الخالق ہوگا۔ تو جب وہ کوئی بھی چیز خلق کرے گا تو اپنے علم سے کرے گا۔ اگر وہ اپنے علم سے خلق کرے گا تو یقیناً اس تخلیق کا، اس مخلوق کا جسے وہ خلق کر رہا ہے تو یقیناً کوئی مقصد ہوگا۔ وہ بے مقصد کوئی چیز خلق نہیں کرے گا، اور جو بھی خلق کرے گا اس سے تقاضا کرے گا کہ جس کام کے لیے اسے خلق کیا گیا وہ اسے انجام دے۔ میں بڑا حیران ہوں کہ میرے فریق مخالف نے یہ کہا کہ وہ اگر نیچر کو بھی مانتے ہیں تو وہ شاید یہ نہیں جانتے کہ نیچر بھی تقاضے کرتی ہے۔ خیر وہ تو ان شاء اللہ تعالیٰ بات ہوتی ہے، کیونکہ مجھے بڑا افسوس ہوا، میں بڑا مایوس ہوا ہوں کہ میرے فریق مخالف نے نیچر کی ڈیفینیشن ہی غلط کی۔ خیر اس کی چھوٹی سے چھوٹی مخلوق کو دیکھ لیں، وہ بھی جو چیز خلق کرتی ہے اس چیز کا کوئی مقصد ہوتا ہے۔ مکڑی کو دیکھ لیں، چڑیا کو دیکھ لیں، وہ جالا بناتی ہے، وہ گھونسلہ بناتی ہے تو اس کا کوئی مقصد ہوتا ہے۔ انسان کچھ بھی بناتا ہے تو کسی مقصد کے لیے بناتا ہے۔ انسان نے اگر جہاز بنایا ہے تو کیا انسان اسے کوئی تقاضا نہیں کرتا؟
जैसे कि हमारे तरीके मुखालिफ बता रहे थे कि वो जो क्रिएटर होगा उसको तकाजा नहीं करना चाहिए। डेफिनेटली जहाज को किसी मकसद के लिए बनाया गया है और उससे तकाजा भी किया गया है। अगर कोई मखलूक इन तकाजों पर पूरा ना उतरे तो वापस हो जाएगी। इसी बात को अल खालिक ने, खालिक कायनात ने कुरान हकीम में 38 नंबर सूरा साद आयत नंबर 27 में बहुत दिलकश अंदाज में बयान फरमाया। और हमने आसमान और ज़मीन और जो कुछ इनके दरमियान है इनको बेमकसद पैदा नहीं किया। इस कायनात में अनगिनत मखलूक़ात मौजूद हैं। बाज़ को हम जानते हैं और हमें अंदाज़ा हो जाता है कि किस हद तक संजीदा मकसद है उनके पीछे। अल खालिक के लिए ज़रूरी है कि वो मखलूक़ात की हदूद मुकर्रर करे। मैं ये ज़ीली बातें बता रहा हूँ, मैं फिर से आपकी खिदमत में रिक्वेस्ट कर दूँ ताकि समझने में आसानी हो, मुगालता ना हो जाए कि अगर वो अल अव्वल होगा, वो अल मुरीद होगा, वो अल अलीम होगा, वो अल कादिर होगा, तो ये उसकी ज़िली सिफात हों। अच्छा जी, अल खालिक के लिए ज़रूरी है कि वो मखलूक़ात की हदूद मुकर्रर करे। हाँ, मकसद होना चाहिए। उससे अगली स्लाइड में आपको चला दूँ कि अल खालिक के लिए अल खालिक के लिए अल खालिक का तख्लीकी, हाँ बिल्कुल ये पॉइंट चल रहा है। अल खालिक के लिए ज़रूरी है कि वो मखलूक़ात की हदूद मुकर्रर करे। मखलूक़ात खालिक के लिहाज से हमेशा मोहताज होती हैं, खालिक पर डिपेंड करती हैं और उस हदूद में रहती हैं जो खालिक मुकर्रर कर दे। इसका मुशाहिदा भी हम इंसानी तख्लीक़ात में कर सकते हैं। इस बात का जिक्र कुरान हकीम में 87 नंबर सूरा अल आला आयत नंबर 2 में है, जिसने पैदा किया और तवाज़ुन कायम किया। सूरा यासीन आयत नंबर 40 में भी जिक्र है। ना सूरज के लिए सजावार है कि वो चांद को पकड़ ले और ना ही रात दिन पर सबकत ले जा सकती है और वो सब एक एक मदार में तैर रहे हैं। ये बात तो साबित है कि खालिक मखलूक को किसी मकसद के तहत ही खल्क करता है और मखलूक़ात से तकाजा करता है और मखलूक़ात वो तकाजे पूरे करती है। अल खालिक जो कि अल अलीम है, अल कादिर है, जो अपनी तख्लीक़ात को किसी मकसद के तहत खल्क करता है और उनसे तकाजा करता है, उनकी हदूद मुकर्रर करता है। अगर वो इन खल्क की गई चीज़ों की नशोनुमा नहीं करेगा, अगर वो इन खल्क की गई चीज़ों की नशोनुमा नहीं करेगा तो वो बाकी नहीं रहेंगी। इसके लिए ज़रूरी है कि जो चीज़ खल्क करे उसे बाकी रखने के लिए उसकी परवरिश और नशोनुमा का सामान मुहैया करे, ताकि वो चीज़ जिस मकसद के लिए बनाई गई है वो तकाजा पूरा करे। इंसान की बनाई हुई चीज़ों में भी आप ये मुशाहिदा कर सकते हैं कि जब तक उनको तवानाई ना पहुंचाई जाए वो मुसलसल काम नहीं कर सकते। बड़े आबी जानवरों को देखने जो टनों के हिसाब से रोज़ाना खुराक खाते हैं, ये जो पूरा इकोसिस्टम हमारे सामने मौजूद है, इसको मेंटेन करना खालिक के लिए ज़रूरी है, जो कि वो बखूबी कर रहा है। यानी अल खालिक के लिए इस पूरी कायनात का रब होना ज़रूरी है। पूरी कायनात के अंदर जितने निज़ाम चल रहे हैं और जितनी मखलूक़ात मौजूद हैं, अगर उनको मुसलसल तवानाई ना पहुँचाई जाए तो वो बाकी नहीं रह सकती। यानी कि इस कायनात का जो खालिक होगा उसका रब होना भी ज़रूरी है, जो परवरिश करने वाला, नशोनुमा करने वाला, देखभाल करने वाला, सप्लाई देने वाला। इस बात का जिक्र कुरान हकीम की पहली सूरा की पहली आयत में मौजूद है, यानी अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, यानी तारीफ है उस अल्लाह के लिए जो तमाम आलमीन को पाल रहा है, उन आलमीन की नशोनुमा कर रहा है, यानी कि वो रब है, उसका रब होना ज़रूरी है। सबसे अहम बात यह कि इस कायनात के खालिक और मखलूक में एक रिश्ता होना चाहिए जो कि मौजूद है, मुशाहिदाती है। मैं माज़रत चाहता हूँ, शायद मेरी आवाज़ में इशू आ रहा है, तो 1 मिनट नहीं दीजिएगा। ठीक है अली भाई, आपकी आवाज ठीक है, आप कैरी करें। चलें ठीक है, शायद वो इधर को ठीक है। अच्छा जी, सबसे अहम बात यह कि इस कायनात के खालिक और मखलूक में एक रिश्ता होना चाहिए जो कि मौजूद है, मुशाहिदाती है। वो ये कि उसकी मखलूक को उसकी पैरवी करनी चाहिए। और मेरा नहीं ख्याल कि मेरे तरीके मुखालिफ ये कहेंगे कि दुनिया में जितनी भी मखलूक़ात मौजूद हैं, अगर ये नेचर को भी क्रिएटर कह रहे हैं तो कि वो नेचर को फॉलो नहीं करती। ये मुमकिन नहीं है कि एक क्रिएटर हो और उसकी मखलूक़ात उसको फॉलो ना करें। उसके सामने सर तस्लीम हम करना चाहिए मखलूक़ात की। रब होने के बाद मैं अगला जो अहम मुद्दा है वो बयान करने जा रहा हूँ कि अल खालिक का माबूद होना ज़रूरी है, और यही वो असल मुद्दा था जिस पे हमारे के मुखालिफ बात करना चाहते थे। तो ये सबसे अहम नुकता आ गया। लेकिन ये ज़ीली है, अगर वो अल कादिर है, अगर वो अल अव्वल है, अगर वो अल अलीम है और अल मुरीद है,
تو یہ چیزیں تو لازمی طور پہ یہ ہوں گی۔ خیر جی، مخلوقات کے لیے ضروری ہے کہ اس دائرے میں رہیں جو اس کے لیے خالق نے مقرر کیا ہو، اس کے سامنے سر تسلیم خم کرنا چاہیے۔ دوسرے لفظوں میں وہ مخلوقات کے لیے الہ ہونا چاہیے، معبود ہونا چاہیے، اور مخلوق کو اس کے سامنے سجدہ کرنا چاہیے، یعنی سر تسلیم خم کرنا چاہیے، جو کہ وہ کر رہی ہیں۔ میں سجدہ کا معنی کلیئر کر دوں کہ میں نے یہاں پر کر تو دیا ہے کہ سر تسلیم خم کرنا اور کریٹر الخالق کے بتائے ہوئے راستے پر چلنا ہی دراصل سجدہ کرنا اور عبادت ہے۔ یہ چاند، یہ سورج، ان کی جو منزلیں مقرر ہیں اور یہ اسی طرح سفر کر رہے ہیں جو کہ ان کے لیے مقرر کیا گیا، تو یہ دراصل عبادت کر رہے ہیں، اپنی ڈیوٹی پوری کر رہے ہیں اور سجدہ کر رہے ہیں۔ اور یہی بات قرآن حکیم نے بڑے واضح انداز میں 45 نمبر سورہ الجاثیہ کی آیت نمبر 23 میں بیان فرمائی ہے، یعنی الہ کے معنی، معبود کے حقیقی معنی۔ ترجمہ ملاحظہ فرمائیں، کیا آپ نے اس شخص کو دیکھا ہے جس نے اپنی خواہش نفس کو اپنا معبود بنا رکھا ہے، اپنا الہ بنا رکھا ہے؟ یعنی کہ ایک ایسا شخص ہے جو پیروی اپنی خواہش نفس کی کرتا ہے، تو اس نے دراصل اپنی خواہش کو اپنا الہ بنا لیا، کیونکہ وہ اب اس کو فالو کر رہا ہے۔ تو قرآن حکیم نے الہ کا جو بڑا خوبصورت معنی بتایا کہ جس کی پیروی کی جائے دراصل وہ معبود ہوتا ہے، یعنی جو شخص اپنی یعنی الہ کا معنی طے ہے کہ جس کی پیروی کی جائے۔ اور ہم یہ ثابت کر چکے ہیں کہ ایک ایسی قوت موجود ہے جس کی پیروی پوری کائنات کر رہی ہے، یعنی الہ موجود ہے کیونکہ پوری کائنات ہمیں قوانین کی پیروی کرتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے۔ دوسرے لفظوں میں کائنات کی ہر چیز خود ایک الہ کے ہونے کی گواہی دے رہی ہے۔ ہدایات یعنی انسٹرکشن دینے والے کو الہ کہتے ہیں، صرف انسٹرکشن دینے والے کو نہیں، جس کی انسٹرکشن پر عمل بھی کیا جاتا ہو وہ الہ ہوتا ہے۔ اور میرا نہیں خیال کہ سمیر بھائی یا میرا مد مقابل جو کریٹر کو مانتا ہے وہ یہ کہہ سکتا ہے کہ کائنات کے اندر جتنی بھی مخلوقات موجود ہیں وہ دراصل ان قوانین کی پیروی نہیں کر رہے ہیں۔ تو پیروی کرنا، میں نے یہاں پر آپ سے عرض یہ کی کہ ہدایات صرف دینے والے کو الہ نہیں کہتے، جس کی ہدایات پر عمل ہو وہ الہ ہوتا ہے۔ کیونکہ الخالق نے پوری کائنات کو اپنے علم، ارادے اور قدرت سے خلق کیا ہے اور تمام مخلوقات اس کی عبادت میں مشغول ہیں۔ کوئی بھی مخلوق اس کے بنائے ہوئے پیٹرن سے باہر نہیں جا سکتی۔ عبادت سے مراد وہ پیٹرن، وہ راستہ یا وہ ہدایت ہے جو اس نے مخلوقات کے لیے مقرر کیا۔ کیا سورج، چاند، ستارے اور وہ قوتیں جو کائنات کو آپس میں جوڑے ہوئے ہیں دراصل عبادت کر رہی ہیں، یعنی الخالق کی دی ہوئی ہدایات پر عمل کر رہی ہیں۔ جو قوانین اور مقاصد الخالق نے ان کے لیے معین کیے، جس کے لیے الخالق نے انہیں کریٹ کیا، وہ تمام تقاضے وہ بخوبی پورے کر رہی ہیں۔ دوسرے لفظوں میں وہ الخالق کے الہ ہونے کا اعلان کر رہی ہیں۔ انسان الخالق تو نہیں ہو سکتا، احسن الخالقین تو نہیں ہو سکتا، البتہ انسان کچھ چیزیں بنا ضرور سکتا ہے۔ ایسا بنا تو انسان بھی نہیں ہے کہ جو اپنی بنائی ہوئی چیزوں کو انسٹرکٹ نہ کرے، ان سے تقاضا نہ کرے یا ان کو بے مقصد بنائے۔ اسی بات کو قرآن حکیم نے 7 نمبر سورہ الاعراف آیت نمبر 54 میں بیان کیا۔ وہ رات سے دن کو ڈھانپ دیتا ہے جو اس کے پیچھے دوڑتی ہے، اور سورج اور چاند اور ستارے سب اسی کتاب فرمان ہیں۔ اور 22 نمبر سورہ الحج کی آیت نمبر 18 میں ذکر ہے کہ آپ نے نہیں دیکھا جو کچھ زمین میں ہے، نیز سورج، چاند، ستارے، پہاڑ، درخت، جانور اور بہت سے انسان اللہ کے لیے سجدہ کرتے ہیں۔ یعنی تمام کائنات کی اطاعت کی بات ہوئی کہ وہ سر مسجود ہیں، سجدہ کر رہی ہیں، یعنی انہوں نے سر تسلیم خم کر لیا ہے اور انہیں جس مقصد کے لیے خلق کیا گیا وہ اس فعل کو بخوبی انجام دے رہی ہیں۔ دوسرے لفظوں میں وہ ان افعال کو انجام دے کر ایک الہ کے ہونے کا اعلان کر رہی ہیں۔ رہی بات انسان کی کہ وہ اعمال کے لحاظ سے آزاد پیدا کیا گیا، تو بہت سے معاملات میں حتیٰ کہ زندگی کے معاملے میں وہ ڈیپینڈنٹ ہے، وہ ان وسائل زندگی پر جن پر وہ ڈیپینڈ کرتا ہے اس نے اپنے لیے وہ پیدا نہیں کیے۔ اس لحاظ سے وہ مکمل کا مکمل الخالق پر ڈیپینڈ کرتا ہے۔ اور یہ جو آزادی الخالق نے انسان کو دی، اس میں بھی یہ ہے کہ جو لمٹ مقرر کی، اگر یہ آزادی رائے کا اظہار کرتا ہے، انتخاب کرنے کی یہ قوت رکھتا ہے، تو دراصل بے شک یہ نافرمانی ہی کیوں نہ کر رہا ہو، تو دراصل یہ اس کے الہ ہونے کا ہی ثبوت دے رہا ہے، نافرمانی کر کے بھی، کیونکہ اس نے اس کو آزادی دی اور یہ اسی آزادی کو استعمال کر رہا ہے۔ اب میرے فریق مخالف پر واجب ہے کہ وہ میرے مقدمے کے بنیادی اور ذیلی نکات کو سمجھیں۔ اگر تو الخالق الاول، العلیم، المرید اور القادر ہے تو باقی سب باتیں آٹو ثابت ہیں۔ اس لیے اب میں ان کو طریقہ بتا دیتا ہوں کہ یہ میرے مقدمے کو کیسے غلط ثابت کر سکتے ہیں۔
دیکھیں میں آسانی کر دیتا ہوں آپ کے لیے. وہ ایسے کہ یہ ثابت کریں کہ کریٹر کریٹ کرنے سے پہلے موجود نہیں تھا، کیونکہ میرا دعویٰ ہے کہ کریٹر کو کریٹ کرنے کے لیے کریشن سے پہلے موجود ہونا چاہیے. اگر آپ یہ ثابت کر دیتے ہیں، کیونکہ میرے مقدمے کا یہ بنیادی نقطہ ہے کہ کریٹر کا کریشن سے پہلے موجود ہونا ضروری ہے، تو ڈیفینیٹلی جو ہے وہ میرا یہ پوائنٹ غلط ثابت ہو جائے گا. آپ کو یہ ثابت کرنا ہوگا کہ خالق کا مخلوق سے پہلے ہونا ضروری نہیں ہے. پھر یہ ثابت کر دیں کہ تخلیق کے لیے اسے علم کا ہونا یا اس کا العلیم ہونا ضروری نہیں ہے، کیونکہ میں نے دعویٰ کیا کہ وہ ارادے سے تخلیق کرتا ہے. یعنی اب یہ ثابت کریں گے کہ کوئی کارآمد چیز بغیر ارادے کے خود بخود تخلیق ہو سکتی ہے. ساتھ میں یہ رد کریں کہ بغیر قدرت کے پاور کے بھی کوئی چیز کارآمد چیز تخلیق ہو سکتی ہے، تو میرا مقدمہ غلط ثابت ہو جائے گا. میں اور آپ سب جانتے ہیں کہ میرا فریق مخالف قرآن حکیم پر یقین نہیں رکھتا، اس لیے میں نے اپنا مقدمہ قرآن حکیم سے پہلے عقل، منطق اور مشاہدے کی بنیاد پر رکھا، اور پھر اسی منطق، عقل اور مشاہدے کو قرآن حکیم کی کچھ آیات سے بھی ثابت کیا. اس میں شک نہیں کہ قرآن حکیم منطق، عقل اور مشاہداتی ثبوتوں سے بھرا پڑا ہے. آیات مبارکہ پیش کرنے کا ہرگز یہ مطلب نہیں تھا کہ میں محض قرآنی آیات کو ثبوت کے طور پر پیش کر رہا ہوں. عقل اور منطق، مشاہدہ ہی ہمارے درمیان فیصلہ کر سکتی ہے، کیونکہ عقل، منطق اور مشاہدے سے نہ آپ انکار کر سکتے ہیں اور نہ ہی میں اور نہ ہی سامعین. تو بہت شکریہ سر.